أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایماندار لوگو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر کے اوپر تم ایسا عمل کر بیٹھو بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اس میں سے جن و انس کو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ پیغامات دیے ہیں کہ انہی کے مطابق وہ زندگی بسر کرے، اور جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان سے وہ رک جائے۔ یہی میری بندگی ہے، اور ایسے ہی عمل کرنے والے لوگ دنیا میں تو کامیاب ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے میرے اوامر اور نواہی، جن باتوں کا میں نے حکم دیا ہے اور جن باتوں سے میں نے روکا ہے، جس نے ان کی مخالفت کی، وہ آخرت میں تو ناکام ہوں گے ہی ہوں گے، دنیا میں بھی کوئی خیر جو ہے وہ نہیں پا سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا۔ لاکھوں کی تعداد میں تقریباً کہا جاتا ہے انبیاء کرام اور رسل جو ہے وہ اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور ان میں سے کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر کچھ آسمانی کتابیں بھی نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ انبیاء کا سلسلہ اور یہ کتابوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں جو ہے وہ جاری اور ساری فرمایا، تاکہ لوگوں کو صحیح بات ان تک پہنچا دی جائے۔ ہر صاحب شعور، صاحب بصیرت اور صاحب عقل وہ ان صحیح باتوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرے اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے۔ پھر آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں مبعوث فرما دیا گیا اور انہیں خاتم النبیین قرار دے دیا گیا کہ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور ان کو وہ کتاب ہدا، کتاب ہدایت، قرآن مجید، عظیم کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی کہ اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکے گا، اور قیامت تک جو ہے یہ شریعت بن کر اس امت کے پاس رہے گی۔ آپ نے اپنا پیغام پہنچایا اور کتاب امت کو دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آنے والا۔ پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری اہل علم کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری علماء کے ہاتھ میں دے دی۔ اہل علم وہی پیغام جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پیغام کو کائنات کے لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نے کوئی درم و دینار کی وراثت جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ انما ورثوا العلم، وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ العلم، علم نافع، علم شرعی جو ہے وہ چھوڑ کر گئے، آسمان کی وحی کا علم جو ہے وہ چھوڑ کر گئے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم حاصل کیا
اس نے ایک بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا نصیبہ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں اور کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص پیغام جو ہے وہ امت تک پہنچائیں۔ یہ تھی تمہیدی بات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ختم ہو جانے کے بعد اہل علم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے، لیکن دو طبقے جو ہے وہ مارز وجود میں آئے، خصوصاً اس علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ایک طبقہ اہل علم کا ہے جو واقعتاً یہ دین کا علم قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور آگے امت تک جو ہے اس کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ طبقہ قائم اور دائم رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو یہ لوگ چلے جائیں گے اور قیامت جو ہے وہ بدترین اور برے لوگوں پر جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اور اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر قائم اور دائم رہے گا قیامت تک۔ کوئی ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور ان کو ذلیل نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنا مشن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے، لیکن تھوڑے ہوں گے، آہستہ آہستہ تھوڑے ہوتے رہیں گے، اور لیکن قائم اور دائم رہیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یحمل هذا العلم عن كل خلف عدول، اس علم کو بعد میں آنے والے لوگ، عادل قسم کے لوگ جو ہے اس علم کو اٹھائیں گے، اس کو حاصل کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، کہا وہ لوگ اہل علم کیا کریں گے؟ جو غلط قسم کی، باطل قسم کی تعویلیں کرنے والے ہیں ان کا رد کریں گے، اور وہ لوگ جو اپنی نسبتیں غلط کر کے، حالانکہ وہ اس مذہب کے اور اس فکر کے اور اس کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں گروہ سے ہے، حالانکہ ان کا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے، یہ علم والے ان کی اس نسبت کی بھی رد کریں گے، اس نسبت کا رد کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو غلو کرنے والے ہیں ان کا بھی رد کریں گے اور ان کا بھی جواب جو ہے وہ دیں گے۔ گویا کہ اسلام کے اوپر اٹھنے والے ہر طرح کے اعتراضات اور ہر طرح کے اشکالات، ان سب کا جواب اہل علم جو ہے وہ دیں گے۔ یہ گروہ ایک جو ہے وہ پیدا ہوا اور آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن شاید آپ نے اسی گروہ کے بارے میں کہا تھا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها فرب مبلغ او من سامع، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے، اس کے چہرے کے اوپر نور بکھیر دے، جو آدمی میرے اس علم کو، میری اس بات کو، میری حدیث کو لے لیتا ہے اور پھر اس کو جیسے سنا ہے اس کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد اسی طریقے سے آگے پہنچاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سننے والے، سنانے والے سے زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ علم جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایک طبقہ تو یہ تھا۔ دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوا جو جن کی بنیاد علم کے اوپر نہیں تھی، جن کی بنیاد قصے اور کہانیوں پہ تھی اور لطیفوں کے اوپر تھی، مذاق کے اوپر تھی، جھوٹ کے اوپر تھی، دین کی طرف غلط باتیں منسوخ کرنے کی طرف تھی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے زعم دین پہنچانے کی کوشش کی اور دین کو پہنچایا، لیکن حقیقت میں دین کو پہنچایا نہیں، لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ وہ طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جنہیں قصہ گو کہا جاتا ہے، واعظ کہا جاتا ہے۔ بس واعظ ہیں، عالم نہیں ہیں، اپنی بات کو بڑی سریلی آواز میں، بڑے جذباتی انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں
लफ्जों के खूबसूरत कालिब में ढाल कर लोगों को बयान तो कर देते हैं, लेकिन उसमें इल्मी पुख्तगी और इल्मी रसूख जो है वो कोई मौजूद नहीं होता। अगर उनसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पे है, तो उस चीज का वो हवाला जो है वो नहीं दे सकते, वो बतला नहीं सकते। हाँ मैंने ठीक है ये बात पढ़ी थी, मैं देखूंगा, मैंने ये सुना था किसी से, चलो हम तहकीक कर लेते हैं, हम आपको बतला देते हैं। ये तबका कल भी मौजूद था और आज भी मौजूद है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माजरत के साथ कहना पड़ता है कि लोग अहले इल्म की तरफ रुजू नहीं करते, और किस्सा गो और लतीफे और चुटकुले सुनाने वाले और झूठे किस्से और कहानियां सुनाने वाले और बस अपनी सुरीली बातें सुनाने वाले, उनका जो है वो रुख करते। आप तजर्बा कर लीजिए, किसी मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद, इशा के बाद, किसी मदरसे के शेखुल हदीस को दावत दे दीजिए कि आकर वो दर्स दे, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने लोग जमा होते हैं। और किसी किस्सा गो को बुला लीजिए, किसी कहानियां सुनाने वालों को बुला लीजिए, किसी लतीफे सुनाने वालों को बुला लीजिए, मस्जिद भर जाएगी, बाहर गली में सफ़ें बिछ जाएंगी, सफ़ेद गली के बाहर पिछली सड़क जो है उसके ऊपर सफ़ें जो है वो बिछ जाएंगी, लोगों का जमकटा इकट्ठा हो जाएगा। ये दो तबके जो है वो चले आ रहे हैं और आज भी ऐसे ही मौजूद हैं, और यही एक बुनियादी लोगों की गुमराही का जरिया है कि लोग इल्म वालों की इल्मी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। लोग लतीफे सुनना चाहते हैं, कहानियां सुनना चाहते हैं, किससे, चाहे वो मन घड़ती क्यों ना हो, खूबसूरत हो, किस्सा सुनाया जाए कोई ना कोई। खवातीन माजरत के साथ, ये किस्सा गो लोगों का बाजार तो चलता ही खवातीन के सर के ऊपर है, उन्हें कोई कहानी सुनाई जाए, कोई किस्सा सुनाया जाए, कोई वाज ऐसा किया जाए, चाहे रोंगटे खड़े हो जाएं, रोना आ जाए, लेकिन चाहे वो झूठा ही हो, कोई मसला नहीं, झूठा किस्सा ही सुना दिया जाए, लेकिन ऐसी बात सुनाई जाए जो है वो लोग समझें कि क्या बात, वाह जी वाह। ये तबका जो है वो मौजूद है, और याद रखिए वही लोग कामयाब हैं जो इल्म वालों की तरफ रुजू करते हैं। जो इल्म वालों की तरफ रुजू नहीं करते वो गुमराह लोग, वो राहे रास्त से हटे हुए लोग हैं। सीधा रास्ता ये इल्म वालों का है, कुरान मजीद भी यही कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबा, है लोगो, ईमानदार लोगो, अगर कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर तुम्हारे पास आ जाए, आंखें बंद करके उस पर अमल न करना शुरू कर दिया करो, पूछ लिया करो, पूछ लिया करो, हजरत ये बात आप कह रहे हैं ये कहां से ली है, ये किस किताब में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस है, क्या ये सही है या गलत है। फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो उस बात के ऊपर अमल कर लो फिर बाद में तुमको पछतावा लग जाए और तुम पछताते रहो, लेकिन बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम नुकसान उठा चुके हो। इसलिए कहा किसी भी फासिक की खबर के ऊपर एतमाद ना करो जब तक तुम पूछ ना लिया करो, पता ना कर लिया करो, तहकीक ना कर लिया करो। ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर अम्मतुन्नास, अवाम, जाहिल लोग, वो लोग जिनका इल्म से दूर का भी ताल्लुक नहीं, अगर वो तहकीक नहीं कर सकते, कम से कम ये तहकीक तो कर सकते हैं कि आलिम पुख्ता कौन सा है, काबिल एतमाद आलिम जो है वो कौन है, उस आदमी का इंतखाब किया जाए और उसकी बात के ऊपर यकीन किया जाए, उससे पूछ लिया जाए, हजरत आप मसला बतलाइए, मुझे किसी और के ऊपर तसल्ली नहीं है, आपकी बात के ऊपर जो है वो तसल्ली है, आप मुझे जो बतलाएंगे मैं अमल कर लूंगा। अल्लाह के यहाँ वो बड़ी जिम्मा, बताने वाला जो है अगर सही बतलाता तो उसको अजर भी मिलेगा, अगर गलत बतलाता तो वो जिम्मेदार होगा। लेकिन जब इंसान को पता चल जाए कि ये आदमी जो है बातें सही नहीं करता, गड़बड़ सी करता है, तब फिर भी वो उसके पीछे लगा रहता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ अपना उज़र नहीं पेश कर सकेगा, या अल्लाह मुझे गलत बतलाया, मुझे मौलवी ने गुमराह किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मैंने तुझे अक्ल दी, तुझे पता भी चल गया ये बंदा गलत कह रहा है, फिर उसके बावजूद तूने उसकी बात को तर्क करना मुनासिब न समझा कि मैं तो बड़ी देर से इसके पीछे लगा हूं, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। फरमाया फिर कल क़यामत के दिन तुझे ये इकरार करना कि इसने मुझे गुमराह किया है ये कोई फायदा नहीं देगा, बल्कि कल क़यामत के दिन ये लोग बेजारी का और बरात का इजहार करेंगे
یا اللہ ان لوگوں سے ہم بری ہیں, یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے, انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کے لیے ڈبل ہے, آج گھبراؤ نہیں, تمہیں بھی ڈبل ہے, ان کے لیے بھی ڈبل ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قصہ گو لوگوں سے بچا جائے, اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے, جو صحیح ایتھینٹک دلیل کے ساتھ صحیح علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے. کانوں کا چسکا نہیں ہونا چاہیے, کانوں کا چسکا نہیں ہونا چاہیے. علم جو ہے وہ چسکے کے لیے نہیں لیا جاتا. اہل علم نے زندگیاں کھپا ڈالی قرآن اور حدیث کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو امت تک پہنچانے کے لیے. کیا وہ چسکے سنتے رہے؟ یہ طلبہ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں, کم از کم 7 سال ہمارا کورس ہے. کیا خیال ہے 7 سال میں یہ طلبہ چسکا سنتے ہیں؟ صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے 3 بجے تک, 7-8 بجے سے کلاس لے کر 3 بجے تک کلاس ہوتی ہے. کیا یہاں پہ لطیفے سنائے جاتے ہیں, چٹکلے سنائے جاتے ہیں؟ یہاں پہ کیا دیا جاتا ہے؟ یہ علم دیا جاتا ہے. العلم, وحی کا علم, کتاب اللہ کا علم, سنت رسول کا علم. یہ علم اسی طرح کے جو پختہ علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ کر سیکھیے, ان سے سیکھیے. کانوں کے چسکے تو گانے سے بھی پورے ہو جاتے ہیں, کانے کے چسکے تو قوالیوں سے بھی پورے ہوتے ہیں, کانوں کے چسکے تو بہت ساری غلط باتیں ان سے پورے ہو جاتے ہیں. لہذا دین جو صحیح نہیں ہے ان کے ذریعے سے اپنے کانوں کے چسکے جو ہے وہ پورے نہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. فرمایا لوگوں یاد رکھو, ان العلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد او من العباد. فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم جو ہے وہ بندوں سے چھین نہیں لے گا, ولکن يقبض بقبض العلماء. لیکن علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو فوت کر دے گا, اہل علم فوت ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جب اہل علم فوت ہو جائیں گے تو جاہل لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہل لوگوں کو اپنا مرشد مان لیں گے, اپنا پیر مان لیں گے, اپنا رہبر اور رہنما مان لیں گے. وہ جاہل پیر جو ہے, عالم جو, وہ جاہل جو اس کا مرشد ہے, وہ اس کو جدھر کو رہنمائی کرے وہ ادھر کو چلا جائے گا. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا وَضَلُّوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. ان سے سوال کیا جائے گا, وہ غلط فتوے دیں گے, اور پھر جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل علم اٹھ جائیں گے اور جاہل قسم کے لوگ لوگوں کے رہبر بن جائیں گے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا, انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین. لوگوں مجھے اپنی امت کے اوپر گمراہ قسم کے اماموں کا ڈر ہے, گمراہ قسم کے مرشدین کا ڈر ہے, گمراہ قسم کے رہبروں کا ڈر ہے. مجھے اپنی امت کے اوپر جن چیزوں سے ڈر ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایسے مرشد آ جائیں گے, ایسے رہبر اور ایسے مفتی آ جائیں گے, ایسے عالم آ جائیں گے اپنے آپ کو عالم کہنے والے, جو لوگوں کو سیدھے راستے سے جو وہ ہٹائیں گے, لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکائیں گے. بلکہ ایک روایت میں, مسند احمد کی روایت میں, تو آپ نے کہا مجھے دجال کے علاوہ ایک اور بھی بڑے فتنے کا ڈر ہے. مجھے دجال کا ڈر تو ہے ہی ہے, آپ نے سب سے زیادہ دجال کے بارے میں ڈرایا اور کہا اس سے پناہ مانگیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا لوگوں مجھے دجال کے علاوہ اپنی امت کے اوپر ایک اور بھی بہت ڈر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ کہا الائمۃ المضلین, گمراہ قسم کے امام, گمراہ قسم کے پیشوا, رہبر, رہنما, جو لوگوں کو رہنمائی کریں گے لیکن گمراہی کی طرف رہنمائی کریں گے. ان کا مجھے جو ہے وہ شدید ڈر ہے, ان کا مجھے جو ہے وہ شدید خوف ہے. اور یہی بات کئی صحابہ کرام نے بیان فرمائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے, اور بعض نے اس کو حدیث کی شکل میں بیان کیا ہے, لیکن بعض اہل علم نے کہا نہیں ان کا ذاتی قول ہے. فرمایا کیا حال ہوگا لوگوں, کیفا فیکم, تمہاری حالت جو ہے وہ کیا ہوگی, اذا لبستکم فتنہ, جب تمہیں جو ہے وہ فتنہ آ لے گا, جب تمہیں جو ہے وہ فتنہ آ جائے گا, تمہیں فتنہ گھیر لے گا. یحرم فیہ الکبیر, جس میں بڑا آدمی جو ہے بوڑھا ہو جائے گا, ویربو فیہ الصغیر, اور چھوٹا آدمی اس میں نشو و نما پائے گا. فتنے کے اندر ہی اس کی پرورش ہوگی, فتنے کے اندر نشو و نما ہوگی. لوگوں نے پوچھا کب ہوگا یہ معاملہ,
کہا اذا قلت علماؤکم، جب تمہارے علماء جو ہیں وہ کم ہو جائیں، وکثرت جہلاؤکم، تمہارے جاہل لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں، اور کہا وکثرت قراؤکم، اور تمہارے قاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں، قاری جو ہے بہت زیادہ ہو جائیں، قراء قرآن پڑھنے والے، خوبصورت پڑھنے والے زیادہ ہیں، لیکن قرآن مجید کا علم نہیں ہے، بلکہ فقہ الصلاح نہیں ہے، نماز پڑھانی نہیں آتی، قاری تو بن جاتے ہیں، امام کے اوپر تو مصلے پہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن نماز صحیح طریقے سے پڑھانی نہیں آتی، معلوم نہیں کون سی جگہ پہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ کہا جس وقت جو تمہارے قراء جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں، اور فرمایا کثرت امراؤکم، تمہارے امیر تو بہت زیادہ ہوں گے، وقلت امناؤکم، لیکن تمہارے امین لوگ جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے، تمہارے امین لوگ جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے۔ اور کہا ایسے زمانے میں قلیل من حسن الہدی یا قلیل من حسن الحدی، تھوڑی سی اچھی رہبری اور اچھی رہنمائی جو ہے وہ بہت زیادہ عمل کرنے سے اور علم کرنے سے، جو عمل کرنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو۔ تھوڑی سی بہتر رہنمائی، صحیح رہنمائی لوگوں کی کرنا، صحیح مسئلہ بتلانا، یہ جو ہے وہ بہت سارے عمل کرنے سے اس وقت میں جو ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہے وہ موجود نہیں ہوں، یہ واضح طور پہ فرمائے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کا صحیح قول ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر جو ہے وہ موجود کہ جب جاہل جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں، علماء کم ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود ہی کا ایک اور قول ہے، لوگوں آج تمہارے علماء زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں۔ یہ ابن مسعود کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، اپنے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں فرماتے ہیں لوگوں آج تمہارے علماء زیادہ ہیں، تمہارے خطباء کم ہیں، مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا لوگوں، تمہارے اوپر زمانہ آئے گا، تمہارے علماء کم ہو جائیں گے، خطیب بہت بڑھ جائیں گے، خطباء بہت بڑھ جائیں گے۔ یہ بھی ابن مسعود کا قول ہے اور صحیح ہے، کہا خطیب بہت بڑھ جائیں گے، اور کثرت سؤالہ، سوال کرنے والے، مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقلیل معطوہ، اور دینے والے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے۔ کہا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایسا وقت آنے والا ہے۔ اسی طرح کے قول حضرت عمر سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں لقد علمت فیما یہلک العرب، مجھے معلوم ہے کہ عرب کے لوگ کس چیز میں ہلاک ہوں گے۔ تو کہا گیا خلیفۃ المسلمین کس چیز میں ہلاک ہوں گے؟ کہا جس وقت جو ہے وہ علماء کم ہو جائیں، جس وقت علماء جو ہے وہ کم ہو جائیں اور جو حالات جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں، تمہارے معاملے اذا کان یسوس امرہم، جب ان کے معاملات کی قیادت کرنے والے، رہبری کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، من لم یعالج امر الجاہلیہ، وہ لوگ بن جائیں جن کو پتہ ہی نہیں جاہلیت کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں جہالت کیا ہوتی ہے، وہ جہالت کو علم اور علم کا نام جہالت رکھ کر لوگوں کی جو ہے وہ رہبری کریں گے۔ فرمایا جس وقت ایسے لوگ تمہارے سروں پہ مسلط ہو جائیں، اس وقت سمجھ لینا تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو انما تنقض عور الاسلام، اسلام کے جو کڑے ہیں یہ توڑ دیے جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، عروتن عروتن، ایک ایک کنڈا کر کے جو ہے اس کا توڑ دیا جائے گا۔ قاعدہ نشا فیہم من لم یعرف الجاہلیہ، جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کو جہالت کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ جن کو پتہ ہی نہیں جہالت کیا ہوتی ہے، وہ جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت بڑے عالم جو ہے وہ قرار دیں گے۔ فرمایا اس وقت اسلام کے کنڈے اور اسلام کے کڑے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے، ایک ایک کر کے جو ہے وہ توڑ دیا جائے۔ یہ کئی صحابہ کے اس طرح کے اقوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے وہ موجود ہیں، جن میں ہمیں رہنمائی دی گئی ہے اور ہمیں خبردار کیا گیا ہے لوگوں ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جس میں علماء ناپید ہو جائیں گے اور جاہل لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، اور لوگ علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جاہل لوگوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے۔ تبھی جو ہے وہ زمانہ فتنوں کا ہو جائے گا اور لوگ سیدھے رستے سے ہٹتے چلے جائیں گے اور غلط رستے کے اوپر جو ہے وہ چلتے چلے جائیں گے۔ ایک دو واقعات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ زمانے پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک بندہ مسجد رصافہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ ہے،
اور ان کے ساتھی یحییٰ بن معین بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، دونوں مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے ایک واعظ کھڑا ہو گیا مسجد میں یہ چوکوں اور بازاروں کی بات نہیں کر رہا، یہ پرانے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور واز کرنے لگا، اور واز کرتے ہوئے کہنے لگا حدثنی احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، مجھے یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہے، یحییٰ بن معین نے بیان کی ہے۔ قال حدثنا عبد الرزاق، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں امام عبد الرزاق جو ہے اس نے یہ حدیث بیان کی۔ عبد الرزاق نے کہا ان معمر سے بیان کی، ان قتادہ سے، انس سے بیان کی، ان رسول قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا حدیث ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے کے عوض میں ایک پرندہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی چونچ جو ہے منقارہ من ذہب، اس کی چونچ جو ہے وہ سونے سے ہوتی ہے، وریشہ من مرجان، اور اس کے پر جو ہے وہ مرجان پتھر کے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یحییٰ بن معین امام احمد کی طرف دیکھتے ہیں، امام احمد یحییٰ بن معین کی طرف دیکھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تم نے حدیث بیان کی اس کو؟ وہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں بیان کی۔ کہا تم نے بیان کی؟ کہا نہیں میں نے تو بیان نہیں کی۔ اس نے 20 صفحے کے قریب حدیثیں اسی طرح کی مشہور بیان کر دی اپنی طرف سے بنا کر، اور اس نے امام احمد کا اور یحییٰ بن معین کا بار بار وہ نام لے۔ جب وہ گفتگو کر کے فارغ ہوا تو دونوں اماموں نے بلا لیا اس کو، حضرت ذرا تشریف تو لائیے۔ تشریف لائے، کہا حضرت یہ حدیثیں آپ نے کس سے سنی ہیں؟ کہا امام احمد بن حنبل سے اور یحییٰ بن معین سے۔ یحییٰ بن کہنے لگا میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ امام احمد ہیں، ہم نے تو تمہیں کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ قصہ گو وائز فوراً پینترا بدلا۔ جب پتا چلا کہ یہ تو امام احمد نے میرا تو جھوٹ پکڑا گیا، کہنے لگا ہاں بڑی دیر سے مجھے ایک بات کا پتا چل رہا تھا، لو آج ثابت ہو گئی، آج تحقیق ہو گئی۔ کہنے لگا وہ کیا تحقیق ہو گئی؟ کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو دنیا میں صرف ایک ہی امام احمد بن حنبل ہے، ایک ہی یحییٰ بن معین ہے؟ میں تو 17 اماموں کو جانتا ہوں جن کا نام احمد بن حنبل ہے، میں تو 17 یحییٰ بن معین کو جانتا ہوں جن کا نام یحییٰ بن معین ہے، تم بس ایک ہی دنیا میں یحییٰ بن معین ہو۔ حالانکہ محدثین کی جماعت میں ایک ہی امام احمد بن حنبل ہے، ایک ہی یحییٰ بن معین ہے، لیکن اس نے فوراً جھوٹ گھڑ دیا کہ مجھے تو 17 قسم کے اماموں کے اس طرح کے نام آتے، میں نے ساری حدیثیں ان سے سنی۔ دونوں شرمسار ہوئے اور دونوں کا نکل یہاں سے، نکل جائے یہاں سے مسجد، اس کو وہاں سے مسجد سے نکال۔ ایک اور قصہ، سلیمان ابن مہران امام اعمش کے نام سے مشہور ہیں، وہ مسجد میں آئے اور دیکھا ایک واعظ جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور وہ بھی انہی کے نام سے حدیث بیان کر رہا ہے، کہہ رہا حدثنی الاعمش، مجھے یہ حدیث امام اعمش نے بیان کی، آگے روایت ابو اسحاق نے بیان کی، آگے وائل نے بیان کی۔ یہ فوراً جب حدیث آگے اس نے بیان کی تو پتا چلا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ پرانے زمانے میں چادری لی ہوتی تھی، قمیض وغیرہ تو بہت کم ہوتی تھی، انہوں نے چادر اتاری اور بغل کے بال پکڑ کر کھینچنے شروع کر دی۔ وہ وائز صاحب کہنے لگے ارے کیا کر رہے ہو تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ ہم دین بیان کر رہے ہیں، علم کی باتیں بیان کر رہے ہیں، تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ امام احمد کہنے لگے جو میں کر رہا ہوں نا وہ تیرے کام سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ بالوں کو کھیڑنا یہ تو نسل کی سنت ہے، نتف الابط، بغلوں کے بال جو ہے انسان کو کھیڑنے چاہیے، اتارنے چاہیے۔ میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں، چلو لوگوں کے سامنے ہی کر رہا ہوں، ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہے تو سنت ہے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ انت تکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھری محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول رہا، ائمہ اور محدثین کے اوپر جھوٹ بول رہا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جھوٹی اور من گھڑت باتیں جو ہے یہ ائمہ کا نام لے کر جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے زمانے کی چلی آ رہی۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ مثلا کتنے ہی لوگ ہیں ممبر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔
یہ کون سی حدیث ہے؟ جس حدیث کو اہل علم نے کہا نا من گھڑت موضوع، یہ وہ حدیث ہے۔ موضوعات کے اندر جو من گھڑت روایتیں والی کتاب ہے اس کے اندر اس کو درج کیا اہل علم نے، لیکن وہ بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ موضوعات شریف کے اندر جو ہے یہ حدیث آتی ہے اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرا نور پیدا کی۔ قرآن مجید تو کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی۔ مجھے خاتم النبیین بنایا گیا، تمہیں خاتم النبیین نہیں بنایا گیا۔ نور کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی کی زبان سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ آج بھی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام عرش پہ گئے، جب دانا کھا لیا تو عرش کے اوپر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو فوراً کہا یا اللہ یہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا یقیناً وہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ نے معاف کر دی۔ جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھا۔ لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے، لیکن ہے نہیں ہے۔ وہ بات بیان کریں جو ہے، جو نہیں ہے وہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ قصے کہانیاں جو ہے وہ حدیث کا نام دے کر بیان کی جاتی ہیں، اور لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے مطابق عقیدہ بناتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں اور راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے، تلبیس ابلیس ان کی کتاب، انہوں نے کہا ایک زمانہ تھا علماء لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، اہل علم لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے یہ ممبر و محراب جو ہے واعظین اور قصہ گو کی زینت بن گئے، اور وہ لوگ اس کے مالک بن گئے، اور وہ لوگ اپنے قصوں کے ذریعے سے، اپنی کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ مائل کرنے لگے۔ وہ ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ عامت الناس انہی لوگوں کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں جو عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے دلوں پہ نرمی پیدا ہو جائے، چاہے آنکھیں نم ہو جائیں، لیکن وہ عجیب و غریب قصہ ہو۔ عامت الناس ایسے بندوں کی گفتگو سنتے ہیں، اہل علم کی جو ہے وہ گفتگو نہیں سنتے۔ یہ کئی جگہ پہ کئی علماء نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ اس موجودہ زمانے میں ہمارے ہاں ایسے قصہ گو ممبر و محراب کے وارث بن گئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، لوگوں جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگیے، جس کا علم ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، جس کا علم نہیں ہے نہ عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا جس کا انسان کو پتا نہیں، اس کو اسی وقت مکلف بنایا جائے گا جس وقت اس کو پتا چل گیا۔ پہلے علم حاصل کیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، پہلے علم کا کہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں یہی کہتے ہیں، بابو، یہ باب ہے کہ العلم قبل العمل، علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے، پہلے جاننا ہے پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ کسی کو نماز ہی نہیں آتی، وہ نماز کیا پڑھے گا؟ کسی کو حج ہی نہیں آتا، وہ حج کیا کرے گا؟ کسی کو عمرے کا ہی پتہ نہیں، وہ عمرہ کیسے کرے گا؟ کہا پہلے علم ہے، پہلے صحیح علم جو ہے وہ حاصل کرو، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ لا علمی کے ساتھ عمل نہ کرے، جہالت کے ساتھ عمل نہ کرے۔ جہالت سے عمل کرنے والا انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اور اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ آپ وسلم کے پاس ایک صحابہ کرام نے ایک لشکر گیا، جنگ کے اندر سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کے سر پہ چوٹیں لگی، زخمی ہو گیا، اور اتفاق سے رات کو جنابت ہو گئی، اسے غسل کرنا پڑ گیا۔ اس نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے، کوئی رخصت ہے؟ وہاں موجود نہیں تھا کوئی بھی، ایک آدھ بندہ کہنے لگا کوئی رخصت نہیں، غسل کرو۔ اس نے غسل کیا، وہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس بیچارے کو قتل کر دیا، اللہ ان کو ہلاک کر ڈالے۔ آپ نے بد دعا دی۔ انما شفاء العی السؤال، لوگوں جہالت کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ اہل علم سے پوچھئے، جو علم والے ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے۔ اس لیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے، اور جاہل
مرشد نہ بنائے جائیں، جاہل لوگ جن کو دین کا الف بے کا بھی پتہ نہیں، ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے، علماء سے رابطہ کر کے جو صحیح دین بتلانے والے ہیں ان سے پوچھ کر اس کی پیروی کی جائے۔ یہ زبانوں کے اور کانوں کے چسکے جو ہیں یہ تو گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن شاید نجات نہ دے سکیں۔ نجات جو ہے وہ صحیح طریقے پہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین جو ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔